الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں اور بہنوں، ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے چند آخری دن بچے ہوئے ہیں اور اگلا مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے جو حج کا مہینہ کہلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو صحت سے بھی نوازا ہے، فرصت سے بھی نوازا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے حق میں کوئی خیر خواہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہماری نفسیات جاننے والا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر ہمارا کوئی ہمدرد نہیں، آپ سے بڑھ کر ہماری کوئی فکر کرنے والا نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں کو دو نعمتوں کے بارے میں بڑی توجہ دلائی. ان دو نعمتوں کی بڑی اہمیت دلائی ہے اور فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہوں گے، تم مت ہونا. اپنی امت کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر لوگ فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہوں گے، دھوکے میں مبتلا ہوں گے، تم مت ہونا. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت اور فرصت. صحت ہے، تندرستی ہے، لیکن صحت کی قدر نہیں. جوانی ہے، جوانی کو ضائع کر رہے ہیں، غلط کاموں میں لگا رہے ہیں. صحت ہے، تندرستی ہے، اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. اور جب صحت کا غلط استعمال ہوگا
صحت کا صحیح استعمال نہیں ہوگا تو بہت غلط استعمال ہونا شروع ہو جائے گا۔ وقت کا اور فرصت کا اگر جائز کاموں میں، اچھے کاموں میں استعمال نہیں ہوگا تو ناجائز کاموں میں استعمال ہونا شروع ہو جائے گا اور بہت غلط کاموں میں استعمال ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج ہمارے پاس صحت بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، فرصت بھی ہے، لیکن ہمارے پاس ان کی قدر نہیں، صحت کی قدر نہیں، فرصت کی قدر نہیں۔ فرصت بھی ضائع ہوتی ہے، وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، صحت کی بھی ناقدری ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم تم کو اتنی عمر دیتے ہیں کہ جس میں ڈرانے والا ڈرائے اور تم ڈر جاؤ، اور تمہارے پاس ڈرانے والے آ چکے ہیں، ڈرانے والے آتے رہتے ہیں، ڈرانے والے رسول آئے، پیغمبر آئے، ڈرانے والے علماء ڈراتے رہتے ہیں، ڈرانے والا سر کا سفید بال ہے جو نکلتا ہے وہ بھی ڈرانے والا ہے، عمر بڑھتی ہے، پوتے اور پوتیاں آ جاتے ہیں، یہ بھی ڈرانے والے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، یہ بھی ڈرانے والا ہے، کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے اپنے سامنے دیکھتے ہیں، موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ بھی ڈرانے والا ہے، کتنے لوگوں کو، کتنے افراد کو، کتنے عزیز و اقارب کو، کتنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں اور مٹی کے حوالے کرتے ہیں، یہ بھی ڈرانے والا ہے۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ڈرانے والے آ گئے، ڈرانے والے آتے رہتے ہیں، لیکن صحت کی بھی ناقدری ہے، فرصت کی بھی ناقدری ہے، لمبے لمبے ٹائم تک وقت کا ضیاع، گھنٹوں فضولیات میں وقت گزر رہا ہے، گھنٹوں لا یعنی کاموں میں وقت گزر رہا ہے، کوئی کام نہیں ہے، بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، بس زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کام کریں گے تو بات کریں گے، اور بات کریں گے تو ادھر ادھر کی بات کریں گے اور غیبت شروع ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، لا یعنی کاموں میں وقت گزر رہا ہے، میرا بھی، آپ کا بھی، اور یہ سخت نقصان دہ ہے۔ وقت جتنا گزرتا چلا جا رہا ہے ہماری زندگی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، عمر گزر رہی ہے، بڑھاپا قریب ہے، کوئی کام نہیں ہے، لیکن مجال ہے کہ قرآن شریف اٹھا کے پڑھ لے، 30 سال 40 سال 50 سال کے ہیں، وقت ہے، فرصت ہے، گھر کی بوڑھی ہماری بزرگ عورتیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن اٹھا کر پڑھ لیں۔ ہمارے بزرگ ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک دو پارہ اٹھا کر پڑھ لیں۔ قدر کرنے والے تو قدر کر گئے، ہم تو ناقدری کر رہے ہیں۔ اگر وہ قدر کرنے والے پچھلے لوگ ہم لوگوں کو دیکھیں تو کہیں کہ ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں، اور ہم اگر ان کی باتیں سنیں جانیں تو ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی ہیں، بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، چیف جسٹس ہیں، قاضی القضات ہیں، ذمہ داریوں والے ہیں، گھر کی بھی ذمہ داریاں، مدرسے میں بچوں کو پڑھانے کی بھی ذمہ داریاں، قضا کی بھی ذمہ داری، لوگوں کے نزاعات جھگڑوں کے فیصلے کی بھی ذمہ داری، جھگڑوں کا حل بھی نکالنے کے لیے ٹائم دیتے ہیں، اور طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل روز بروز جو آتے ہیں ان کا
حل بھی دیتے ہیں، مدرسے میں بھی پڑھاتے ہیں اور فتویٰ بھی دیتے ہیں، مسائل بھی بتاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دن بھر میں 200 رکعت نفل بھی ادا کرتے ہیں، 200 رکعت نفل بھی ادا کرتے ہیں۔ قدر کرنے والے قدر کر گئے اور ہم اپنے وقت کی اور اپنے فرصت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، وقت نکلتا چلا جا رہا ہے اور ہم روز بروز موت کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موقع دیتے رہتے ہیں۔ ہم سب کے لیے اللہ نے بہانے مقرر کر رکھے ہیں۔ ابھی یہ مہینہ گزر کر اگلا مہینہ جو لگنے والا ہے بڑا بہترین موقع ہے، نیکیاں کمانے کا، آخرت کی کھیتی بنانے کا بہترین موقع آ گیا ہے۔ پھر سے رمضان المبارک گزرا اور اس کے بعد پھر ایک بار موقع مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پھر سے سنورنے کا، سدھرنے کا، نیکیاں جمع کرنے کا، آخرت کی تیاری کا پھر سے ایک بہترین موقع فراہم کر دیا۔ قدر کرنے والے قدر کرتے ہیں، ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں۔ جیسے ہم سونے اور چاندی کی قدر کرتے ہیں ویسے ہی وہ وقت کی قدر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ احساس ہو چکا ہوتا ہے کہ جو وقت چلا جائے گا پھر وہ واپس نہیں آئے گا، جو وقت ہاتھ سے نکل گیا وہ وقت دوبارہ نہیں لوٹے گا۔ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، کیونکہ صحت کا بھی اور فرصت کا بھی کوئی مول نہیں ہے، انمول ہیں یہ دونوں نعمتیں، بے بدل ہیں، ایک بار ہاتھ سے نکل گئے پھر واپس نہیں آتے۔ تو جو وقت آ رہا ہے، جو اگلے مہینے کے 10 دن آ رہے ہیں، بڑے قیمتی ہیں۔ اس کے دن اور اس کی راتیں، رمضان المبارک کے بعد اللہ کو جن دن اور راتوں میں نیکیاں سب سے زیادہ پسند ہے وہ دن اور رات آ رہے ہیں۔ قدر کرنے والے دن بھر عبادت کرتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، نفلوں کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، اور ناقدری کرنے والوں کی تو کوئی بات ہی نہیں، عبادت ہی نہیں کرتے، وقت خالی ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اور قدر کرنے والے دن میں بھی روزہ رکھتے ہیں، ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر، اور 90 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے اگلے پچھلے گناہ معاف، بڑی فضیلت ہے۔ تو ایسے بہترین دن آ رہے ہیں، 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک دن میں روزہ رکھنا اور رات میں عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنے کی بھی فضیلت اور رات میں عبادت کرنا ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر۔ بڑے مبارک دن آ رہے ہیں، بڑے نیکیوں کے لوٹنے کے دن آ رہے ہیں اور بڑی رحمتوں اور برکتوں کے دن آ رہے ہیں۔ ان دنوں کی ہمیں قدر کرنا ہے۔ اگر دن میں چند گھنٹے بھی عبادت کر لیں تو بہت ہے، پورا دن عبادت نہ کریں، چند گھنٹے کی عبادت کر لیں، رات میں چند گھنٹے کی عبادت کر لیں، مغرب کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، اس کے بعد تہجد کا اہتمام کر لیں، تہجد میں دعاؤں کا اہتمام کر لیں۔ اگر کسی سے یہ بھی نہ ہو سکے تو وہ عشاء کے بعد 2 رکعت نفل نماز تہجد کی نیت سے پڑھ کر سو جائے اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، وہ بھی رحمتوں سے محروم نہیں ہوگا۔ اور آج کل پوری دنیا کے اطراف سے لوگ حج بیت اللہ کرنے کے لیے بیت اللہ کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں۔
ان کو کیا نعمتیں ملنے والی ہیں، کیا رحمتیں ملنے والی ہیں، کیا مغفرتیں ملنے والی ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی محروم نہیں کر رہے۔ جو لوگ وہاں تک کسی وجہ سے نہیں پہنچ پاتے، کوئی مجبوری ہے، سفر نہیں ہو رہا، انہیں بھی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں کہ اگر وہ ان پر عمل کر لیں تو پھر وہ بھی ان رحمتوں سے محروم نہیں ہوں گے۔ حاجی کے لیے کچھ شرائط اور کچھ قیودات اور کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ وہ فلاں کام نہیں کر سکتا، وہ بال نہیں کٹوا سکتا، وہ بال کٹوانے کے بعد اس کے بعد ان دنوں میں بال نہیں کٹواتا، ناخن نہیں کٹواتا، احرام باندھنے والا، اور بھی بہت سی پابندیاں ہیں۔ لیکن اگر ہم ان 2 پابندیوں کا اہتمام کر لیں ان 10 دنوں میں، ان 9 دنوں میں، تو ہم بھی ان کی طرح ہو جائیں گے اور جو رحمتیں انہیں مل رہی ہیں ہمیں بھی ملنے لگیں گی۔ جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، جن کے اوپر قربانی واجب ہے، ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ ان 9 دنوں میں نہ بال کٹوائیں نہ ناخن کٹوائیں، پہلے سے کاٹ لیں، یا اگر نہیں کاٹ سکے تو اب نہ کاٹیں۔ اور جو لوگ قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، کوئی مجبوری ہے، استطاعت نہیں ہے، وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، وہ بھی ثواب اور نیکی حاصل کرنے کی غرض سے ان دنوں میں نہ بال کٹوائیں نہ ناخن کٹوائیں۔ اس سے ان حاجیوں کی مشابہت ہو جائے گی، اور یہ مشابہت اللہ کو پسند ہے۔ اور جب یہ مشابہت حاجیوں کی کوئی بندہ اختیار کرے گا تو جو نیکیاں اور جو رحمتیں انہیں مل رہی ہیں انہیں بھی ملے گی۔ تو 1 ذی الحجہ سے اس کا اہتمام کرنا ہے، دن میں روزے رکھیں، 9 ذی الحجہ تک، کم سے کم 9ویں ذی الحجہ کا یعنی عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ اگر 9 دن 8 دن نہ رکھ سکے، 9ویں دن ضرور رکھیں، اور راتوں میں عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ، پوری رات ہو جائے تو بہت اچھا، پوری رات نہ ہو تو چند گھنٹے کی عبادت کر لیں، اور کم از کم اگر یہ بھی نہ ہو سکے، کوئی عبادت نہ ہو سکے، تو رات بھر اور دن بھر گناہوں سے بچے رہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر ان دنوں میں رات میں اور دن میں گناہوں سے بچے رہیں، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ مقدس جگہ اور مقدس دن، جس طرح مقدس جگہ میں اور مقدس دن میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح مقدس جگہ میں اور مقدس دنوں میں گناہوں کا وبال بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ ایک صحابی جب حج کرنے کے لیے جاتے، بیت اللہ شریف پر نظر پڑتی تو ان کا رنگ بدل جاتا، چہرہ فخ ہو جاتا، پریشان ہو جاتے، حیران، متغیر ہو جاتا چہرے کا رنگ، اور دوسرے لوگ دیکھتے تو ان کے چہرے پر خوشی آ جاتی کہ آ گئے ہم اس جگہ جہاں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اللہ کے دربار میں آ گئے۔ تو انہیں دوسرے ان کے ساتھی کہتے کہ ہم آتے ہیں، دوسرے لوگ آتے ہیں تو یہاں آ کر خوش ہوتے ہیں، تم آتے ہو جبکہ تو تمہارے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ بولے تمہارا نظریہ، تمہاری سوچ یہاں آنے کے بعد یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے لینے کے لیے آ گئے اور ہمیں بہت کچھ ملنے والا ہے، لیکن میری سوچ اور میری نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ جیسے یہاں ملتا ہے ویسے کوتاہی کرنے پر یہاں چھنتا بھی ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ مجھ سے اس مقدس مقام پر کوئی گناہ، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے جس کے نتیجے میں میرا کچھ چھن نہ جائے، مجھ سے کچھ لے نہ لیا جائے، کوئی وبال نہ پڑ جائے۔ تو جیسے مقدس جگہوں میں گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے، مقدس دنوں میں بھی گناہ کا وبال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
نیکیاں بڑھا دی گئی ہیں ان دنوں میں، آنے والے دنوں میں گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ان دنوں میں ایک بہت بڑی عبادت یہ بھی ہے کہ گناہ نہ کریں، وہ بھی عبادت کرنے والا شمار ہوگا، اسے بھی رحمتیں ملیں گی، اسے بھی نیکیاں ملیں گی کہ ان 9-10 دنوں میں بالکل گناہ نہ کرے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتا گناہ نہ کرے۔ اور ایک اور عبادت جس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے، 19ویں ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ تک ہر مسجد میں اور ہر مرد اور عورت پر ایک مرتبہ مرد پر بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اور عورت پر آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا مطلب ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے، پکڑ ہوگی۔ اس لیے ہر مسجد میں ہر مرد اس کا اہتمام کرے اور بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے جسے 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا ہر مرد پر اور عورت پر واجب ہے۔ مرد بلند آواز سے مسجد میں تیز آواز سے پوری مسجد گونج جائے اور عورت آہستہ آواز سے پڑھے، اور عورت کو یاد نہیں رہتا تو اپنے سامنے لگا لے، کوئی پرچی میں لکھ کر لگا لے تاکہ اسے یاد آ جائے اور یہ واجب نہ چھوٹے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آنے والے دنوں میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔